السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا ادب و اخلاق۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اس چھوٹے سے مصرے میں بہت سی چھپی ہوئی رازیں ہیں، بہت بڑی بات کہہ دی۔ شاعر نے بہت خلاصے کو سمیٹ کر یہ ایک شعر بنایا ہے۔ کہا کہ انسان کے اندر اخلاق ہوں تو اسے انسان کا لفظ قابل ہے، اسے انسان سمجھا جائے گا۔ اگر انسان کے اندر اخلاق اور ادب نہ ہو تو وہ انسان کا مستحق نہیں ہے، اس لفظ کا بھی مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ حیوان ہے۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلم بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے بھائی، دوسرے لوگ اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ مسلمان وہی ہے جس کے اندر اخلاق ہو۔ تو یہی حدیث کو شاعر نے شعر کے انداز میں پیش کیا ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے۔ اسلام کے کئی ایسے احکامات ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور خود کو پاک صاف رکھنے، خود کو اچھا رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام اور شریعت میں کئی ایسے احکامات ہیں جو اخلاق پر ابھارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین اخلاق وہ ہیں کہ جو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بات چیت مت کیا کرو، جو ضرورت نہیں ہے وہ کام مت کیا کرو، جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی کام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں کیا ہی بہترین کہہ دیا، لیس شیء اثقل فی میزان العبد، قیامت کے دن جب ثواب اور گناہ تولا جائے گا تو ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز کیا ہوگی؟ من خلق حسن، بہترین اخلاق ہی قیامت کے دن بہت ہی زیادہ وزندار ہوں گے۔ تو ادب اسلام کے میں بہت ہی زیادہ اس پر ابھارا گیا ہے۔ ادب کے متعلق اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اسلام اور مسلمان وہی ہے جس کے اندر ادب ہو، جس کے اندر ادب نہیں نہ ہی وہ مسلمان کہلاتا ہے، نہ ہی وہ اسلام کے متعلق ہے، نہ ہی اس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے۔ تو ادب بے حد ضروری ہے۔ ادب کے ذریعے انسان معاشرے میں عزت پاتا ہے، ادب کے ذریعے معاشرے میں اسے مقام ملتا ہے، ادب کے ذریعے وہ لوگوں کی دلوں پر راج کر سکتا ہے، ادب ہی کے ذریعے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو اس کے انسان کے اندر کتنی بھی مہارتیں رہیں دے، وہ دنیا کا ٹاپر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، سب سے اچھا پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود انسان اسلام کی نگاہ میں بیکار ہے، وہ حقیر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ادب کو پیدا کریں۔ اگر ادب تمہارے اندر ہو، علم بھی تمہارے پیر چومے گا، دولت تمہاری پیر چومے گی، سارے انسان تمہارے سامنے جھکیں گے، ساری انسانیت تمہاری بات مانے گی۔ اگر تمہارے اندر اخلاق نہ ہو، نہ تم کو دوسرے عزت دیں گے اور نہ ہی تم کسی مقام کے مستحق بن سکتے ہو، تم دوسروں کے دھول کے مانند ہو، تم پیروں کی دھول کے مانند ہو جاؤ گے۔ تو عزت اور ذلت اخلاق سے فیصلہ کیا جائے گا، اس وجہ سے اخلاق بے حد ضروری ہے۔ اور دوسرے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، کہ تو ایسا بہترین مسلمان بن کہ دوسرے نہیں، انسان ہی نہیں بلکہ ابلیس بھی اگر دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اتنا بہترین بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی ایک صفت تھی، جس نے اخلاق کی صفت، ادب کی صفت، کہ کئی ہزاروں کا مجمع، صحابہ میں کئی بہت بڑی تعداد اسلام قبول کی صرف اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین خوشخبری آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے پڑوسی، میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اخلاق میں چھپی ہوئی ہے، ہم دنیا کی کامیابی بھی اخلاق میں چھپی ہوئی ہے۔ بہترین اخلاق والے بنیں، برے اخلاق سے پرہیز کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق سے ہم کو خود سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔